اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ آپ ایک مہینے سے سماعت فرما رہے ہیں 4 جمعے مختلف مرحلے موت کے، اسے ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی کہ آپ یہ جان لیں کہ موت کیا ہے، اور یہ ایک انسان پر بہت کٹھن منزل، اس کی ابتدا اور انتہا۔ 3 جمعوں میں ہم نے یہ عرض کیا کہ موت کیسے آتی ہے اور مرنے والے کو کیا اذیت ہوتی، اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کا فرما بردار، اس کی روح بہت آسانی سے نکالی جاتی، اور آپ ذہن میں یہ بھی تازہ کر لیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری، اور اس میں ہم نے ایک سنت کا ذکر کیا کہ جو آدمی مسواک اپنے اوپر لازم کر لے تو حضور علیہ السلام کی سنت کی برکت یہ ہے کہ مسلمان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا اور اس کی جان کنی کا وقت اس پر آسان ہوگا۔ پھر ہم نے ایک مضمون کی تکمیل کے لیے عام آدمی کی موت میں اور ایک اللہ کے نبی کی موت میں کیا فرق، پھر ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ انبیاء پر موت تو آتی ہے مگر حیات سے ان کا بدن ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہیں ہوتا، اور پھر ہم نے دلائل کے ساتھ یہ بتایا کہ مسبب میں جو چیز سبب سے پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ چیز بغیر سبب کے پیدا کر دے۔ روح چونکہ حیات کا خالق نہیں بلکہ سبب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر روح کے سبب کے بھی حضور علیہ السلام نے حیات کو پیدا کر دیا، جیسا کہ ہم نے حضرت قسم ابن عباس کی حدیث بیان کی کہ جب حضور علیہ السلام کو قبر شریف میں اتارا گیا، جب وہ محو دیدار تھے تو دیکھا کہ حضور کے لبھائے مبارکہ میں جنبش، جب انہوں نے اپنے کان لگائے تو حضور فرماتے یا ربی حبلی امتی، یا ربی امتی امتی، یہ حضور نے فرمایا، رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ یہ سارے دلائل، ایک بات ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کی تکمیل میں اور رہ گئی، وہ یہ ہے کہ عموماً ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ تو موت کے مرحلے ہیں، اور جب آدمی کو سپرد خاک کر دیا جاتا تو اس کے بعد کی زندگی اور اس کے بعد کے مرحلے کیا؟ عموماً آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا سارے جھنڈیلے سے اس کی جان چھوٹ جاتی، اور وہ سمجھتا ہے کہ اب اس پر ساری آسانی ہو گئی، ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ یہ احمقوں کی سوچ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے کہ یہی وہ سوچ ہے کہ ہماری یہاں نوجوان غیر پختہ ذہن کے لوگ عاشقی معشوقی میں فیل ہو گئے تو زہر کھا کے مر جاتے ہیں۔ جوان بچیوں کو دیکھیے کہ جب اس معاملے میں ناکامی ہو جائے تو خواب آور گولیاں کھا کر یا کوئی زہریلی دوا کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے۔ بعض لوگ کیماڑی میں جا کر کے چھلانگ لگا دیتے ہیں، بعض لوگ کسی طریقے سے اپنی زندگی کو منقطع کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب مرنے کے بعد جان چھوٹ گئی۔ مرنے کے بعد میرے بھائی جان نہیں چھوٹتی، مرنے کے بعد تو جان میں ایک جنجال پیدا ہوتا، پھنستی ہے جان، چھوٹتی نہیں۔
یہ تو ان کی چھوٹ کی اور ان کے لیے راحت ہے جو اللہ کے نیک بندے اور صالح ہیں، جیسا کہ ہم آگے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو یہ تو راحت جو ہے یہ ان کے لیے ہے کہ جو نیک لوگ ہیں اور صالح ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ لوگ انتقال کر جاتے ہیں تو ان کو بالکل واقعی راحت، اور اتنی راحت تو انہیں دنیا میں بھی ایسی راحت نہیں ملتی جو وہاں ملتی۔ میر نے اپنی زبان میں اس کا ترجمہ بہت اچھا کیا ہے، اردو ادب کہتا ہے وہاں جا کے واپس کوئی آتا نہیں میر۔ کہنے کبھی آپ نے غور کیا کہ وہاں جا کر کے آدمی واپس کیوں نہیں آتا؟ کہتا وہاں جا کے واپس کوئی آتا نہیں میر، کہتے ہیں زمین تلے آرام ہے بہت۔ تو کہتے ہیں وہاں سے جا کر آدمی اس لیے واپس نہیں آتا کہ کہتے ہیں کہ وہاں زمین تلے آرام ہے بہت، کہتے ہیں زمین کے نیچے بہت زیادہ آرام ہے، اس لیے آدمی وہاں سے واپس نہیں آتا۔ مگر یہ واپس وہی نہیں آتا کہ جس نے دنیا میں ایسے اعمال کیے ہوں، خاتمہ بالخیر، اور اس کے لیے راحت ہے، جیسا کہ ہم آگے عرض کریں۔ قبر کی منزل، مشکاہ شریف میں باب اثبات عذاب قبر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ حدیث ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے جب قبر کا تذکرہ آتا تو کیا ہوتا، وہ اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک ان کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ حشر کی منزل کو یاد کر کے اتنا نہیں روتے، اور دیگر قیامت کی صعوبتیں اور اس کے عذاب انہیں یاد کر کے اتنا نہیں روتے، تو آپ عذاب قبر کو یاد کر کے اتنا زیادہ کیوں روتے؟ دیکھیے حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ قبر آدمی کی پہلی منزل، جب آدمی آخرت کے لیے جاتا تو قبر آدمی کی پہلی منزل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس پہلی منزل میں اپنے بندے پر رحم کر دے تو سمجھ لو کہ سارے مرحلے جو آنے والے ہیں ان سب میں اللہ تبارک و تعالی رحم فرما دے۔ اور اگر قبر ہی میں آدمی کی پکڑ ہو جائے، قبر ہی میں آدمی کی گرفت ہو جائے، اب بس سمجھ لیجئے کہ آنے والے جتنے مراحل ہیں یہ سب کے سب بہت ہی کٹھن ہوں گے۔ اب آئیے اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی بنیاد کو بیان کرنے سے میں آیت کا ترجمہ کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں تاکہ اس مضمون آپ کے ذہن میں راسخ ہوتا جائے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ارشاد فرمایا منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا، وہ فیہا نعیدکم، اور اس مٹی سے بنانے کے بعد جب تمہاری نشو نما ہو گئی، تم پورے آدمی بن گئے، سارے مرحلے جب تم نے طے کر لیے، وہ فیہا نعیدکم، اور پھر یاد رکھو اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا اور اسی مٹی میں ہم تمہیں پھیریں گے، وہ منہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ہم تمہیں اسی مٹی سے کل قیامت میں اٹھائیں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ انسان کی بنیاد مٹی ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ موت کے بیان میں سماعت فرما چکے کہ جگہ جگہ کی مٹی لے کر کے جب حضرت اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے تخلیق آدم فرمائی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے بنایا، اور ہم سب چونکہ ان کی اولاد ہیں اس لیے فرما وہ منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس مٹی سے بنایا۔ تفسیر کبیر میں امام راضی رحمت اللہ نے یہ قول کیا اور اس پر بحث کی کہ یہ آدمی تو ایک ناپاک قطرے سے بنا، اور یہاں فرما منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کی بنیاد میں ہر طور پر مٹی شامل، مثال کے طور پر ایک تو یہ کہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے اور ہم ان کی اولاد ہیں، لہذا ہم اپنے اصل کی طرف یعنی آدم علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں اور ہم مٹی سے بنائے گئے۔ فرماتے ایک قول یہ بھی ہے کہ جب آدمی انسان کا وہ پانی جب ماں کے ارحام میں قائم ہوتا اور جب بچہ یا بچی تولد ہونے والی تو ایک فرشتہ ہے کہ جو آن کر ماں کے ارحام میں اس کے نطفے میں اس کی مٹی ملا دیتا،
بعد کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں وہ مٹی ملاتا ہے کہ جس مٹی میں وہ لوٹایا جائے گا وہ مٹی اس میں ملا دی جاتی ہے، کہ یوں کہنی کی گئی کہ وہ اسی طرح لوٹائے گا، وہ فیہا نعیدکم، اسی مٹی میں وہ لوٹائے جائے، اس میں وہ مٹی ملا دیتا ہے جس کی وجہ سے فرمایا گیا ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد یہ قول یہ بھی کیا کہ آدمی کے نشو نما میں تمام سلسلہ مٹی کا ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر آدمی جب کھانا کھاتا ہے اس کی نشو نما رزق اور روزی سے ہوتی ہے، یہ روزی کہاں پیدا ہوتی؟ یہ بھی مٹی میں پیدا، ہر شے جو ہے وہ مٹی میں پیدا ہوتی۔ اس کی اساس اور بنیاد کے طور پر یہ فرما دے گا منہا خلقناکم، اور فرما وہ فیہا نعیدکم، تو جو آدمی جہاں دفن ہوگا، اس آیت کا ایک خلاصہ یہ بھی ہے کہ آدمی جہاں دفن ہوگا سمجھ لو کہ آدمی اسی مٹی سے بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل وہ چاہے خاک ہو جائے کچھ ہو جائے مگر اسی سے منہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی مٹی سے جگائے گا کل قیامت میں۔ تو اس کی اساس میں چونکہ مٹی ہے اس لیے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں اٹھائیں گے۔ تو اب چونکہ آدمی کی زندگی کا معاملہ قبر، اس قبر کی زندگی کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ برزخ کے معنی ہے درمیانی عالم کے۔ اسے درمیانی عالم کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو عالم دنیا ہے اور ایک عالم آخرت۔ عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان قبر کی منزل ہے، لہذا اس قبر کی منزل کو برزخ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ درمیانی منزل ہے کہ جس میں آدمی مرنے کے بعد رکھا جاتا۔ اس سے مفر نہیں، ہر آدمی جو ہے الا ماشاء اللہ وہ قبر میں دفنتا ہے۔ کہ کوئی آدمی یہ سوچے یہ جو عذاب قبر وغیرہ ہیں تو اگر ہم اپنے میت کو دفن نہ کریں تو شاید اس سے عذاب نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں۔ اس کی میت جہاں ہے اس پر اسی طرح عذاب ہوگا، اسی طرح اس سے باس پرس ہوگی اور اسی طرح اس سے سوالات کیے جائیں گے جن کا ہم آگے ذکر کریں۔ اگر فرض کیے کہ کسی آدمی کو دفنایا نہ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ حدیث شریف مسلم میں موجود ہے، الحمدللہ۔ مسلم شریف میں حدیث یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا۔ ایک شخص تھا جو بہت زیادہ گناہ گار تھا اور احساس بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے باس پرس کرے گا، لیکن اس نے کیا کیا کہ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم ایسا کرنا کہ مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد اس کا صفوف یعنی پاؤڈر بنا کر کے سمندر میں اڑا دینا، سب اس طریقے سے پھیلا دینا ہوا میں۔ تو کیا ہوگا کہ میرے ذرات جب ہوا میں پھیل جائیں گے اور بالکل منتشر ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا نہیں، ورنہ میں بہت گناہ گار ہوں، اگر اللہ نے مجھے پا لیا تو بہت عذاب دے گا، اس لیے میں اس سے بچنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ تم میری لاش کو جلا کر اور اس کا صفوف بنا کر کے ہوا میں اڑا دینا۔ اور وہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں اس طریقے سے عذاب قبر سے بچ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے انتقال کے بعد کیا ہوا؟ اس کی اولاد نے اس کی وصیت پر عمل کیا، اس کو جلا دیا۔ جلانے کے بعد اس کا صفوف بنا کر کے اڑا دیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ اکبر۔ رب کریم نے تمہیں جب تم کچھ نہیں تھے تو تمہیں پیدا کیا، جب تم پیدا ہو گئے اب مر گئے تو دوبارہ جلانا تو پہلے کے جلانے سے زیادہ آسان، ورنہ جب کچھ بھی نہیں تھے جب تمہیں پیدا کیا اس نے، لیکن جب تم پیدا ہو گئے تو پیدا ہونے کے بعد تم مر گئے، یا جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا دوبارہ جلانا تو اس کے جلانے کی نسبت بہت آسان۔ رب کریم کا حکم ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہ بھائی فرشتوں سے کہے، یہ تو اس کا ایک نظام ہے، اس کے ایک ایک ذرے کو جوڑ کر اس کی لاش بنائی جائے یا یہ کام یوں کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ صرف وہ اتنا فرما کر کون ہو جاؤ فیکون، بس وہ ہو جاتی۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا اس کے ذرات کو اکٹھا کر دے، اس کے ذرات اکٹھے ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جلایا، اور جلانے کے بعد کا میرے بندے یہ کام تو نے کیوں کیا؟
گویا تو یہ سمجھا کہ اس طرح عذاب قبر اور باس پوری سے بچ جائے گا کہ جلانے کے بعد تجھے اڑا دیا جائے تو محفوظ ہو جائے. میرے دربار میں جواب دینے سے یہ کیوں کیا؟ لیجیے اس شخص نے کیا کہا، کہنے لگا اللہ تبارک و تعالی میں نے یہ کام صرف اس لیے کیا کہ مجھے ڈر ہوا تیرے دربار میں حاضری کا. مجھے خوف آیا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، جب تیرے دربار میں آؤں گا تو تو مجھ پر عذاب کرے گا، میں کیا جواب دوں گا اور کیا حساب دوں گا. اس لیے میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ صرف تیرا خوف دامن گیر تھا. رب کریم نے فرمایا اچھا اگر یہ کام تو نے میری خوف کی وجہ سے کیا ہے تو اب میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تیری نجات ہو جائے. اس لیے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ جو آدمی اس سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہونے سے تو فرمایا میں نے سب کے لیے تو ایک ایک جنت رکھی ہے، مگر جو میرے دربار میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے تو میں نے اس کے لیے 2 جنتوں کا انتظام رکھا ہے. ہمیشہ خوف رہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا اور ایک دن اللہ اس کے رسول کو منہ دکھانا. یہ خیال جب ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے پھر میں پچھلی بات دہراؤں گا کہ آدمی پھر گناہوں سے بچے گا، دنیا بھر کی برائیوں سے بچے گا اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد ایک ایسا دربار کہ جس میں اسے شکل دکھانی، منہ دکھانا ہے. اس شرمندگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اور نیک کام کرے. تو اب اگر آدمی کہیں بھی ہو، مثال کے طور پر آپ دیکھیے مسلمانوں کا حال کیا ہے. مسلمان اپنی میت کو بڑے اہتمام سے نہلاتے ہیں، کفن دیتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، دفناتے ہیں. دنیا کے مختلف مکاتب فقہ کو دیکھیں آپ، ہندو میں ایک طبقہ ہے جو اپنی میت کو دفناتا غالباً گرہن، اور وہ بھی بڑے انتظام، بڑے نئے کپڑے دلہن اور دولہا بنا کر کے اس کے منہ میں ایک سونے کا موتی بھی رکھتے ہیں، پتہ نہیں کس ٹھاٹ سے وہ دفناتے ہیں. یہودی بھی دفناتے ہیں، عیسائی بھی دفناتے ہیں. اور ہندو جو ہیں وہ اپنی میت کو نہیں دفناتے بلکہ وہ اپنی میت کو جلا دیتے ہیں. بہت اچھا ہوا کہ جلا دیتے، ورنہ اتنے کمبختوں کی قبریں ہوتی تو آدھا ہندوستان بھر گیا ہوتا. یہ بھی بہت اللہ کا کرم ہوا کہ جناب وہ اپنی میتوں کو جلا دیتے تاکہ بالکل صاف معاملہ ہو جاتا تو وہ جلا دیتے. آپ تعجب ہوں گے کہ پارسی حضرات کیا کرتے ہیں. پارسی حضرات کا یہیں کراچی میں ڈیفینس کے پیچھے ایک قبرستان، وہ قبرستان کیا ہے، ایک بہت بڑا کنواں، اور اس کنویں پر ایک جال پڑا ہوا، جیسے جال ہوتا بہت مضبوط پختہ قسم کا. وہ کیا کرتے ہیں اپنی میت کو اس جال پہ ڈا کر کے چھوڑ دیتے. اب اس پہ ڈالنے کے بعد کیا ہوتا ہے، سارے چیل کوے گدھ جیسے لگتا پلے ہوئے وہ سب اس کے منہ کو، اس کے پیٹ کو، سارے اس کی آنتیں اوجنے کو نوچ نوچ کر کے کھا جاتے ہیں. کھانے کے بعد اب کیا ہوتا ہے، ڈھانچے پڑے ہوتے ہیں. تو ہم نے اخبار میں کسی زمانے میں خبر پڑی تھی کہ انہوں نے کسی کو اس ہڈیوں کا ٹھیکہ دیا، کنویں کو خالی کرنے کے لیے کسی ٹھیکیدار کو کنواں صاف کرنے کا ٹھیکہ دیا. یہ اخبار میں خبر ہم نے بڑی مختصر سی پڑھی. اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ڈھانچہ کوے، چیل کوے گدھ کھا لیں، کھانے کے بعد جب خالی ہڈیاں بچ جاتی ہیں تو اس کو جال کو کھینچ کر کے ساری ہڈیاں جو ہیں وہ گویا وہ ڈال دیتے ہیں اس کنویں میں. اور اس کے بعد جب کنواں بھر جاتا ہے تو ہڈیوں کو صاف کر کے نہ جانے آگ لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ اور معاملہ. مسلمان ایک ایسے لوگ اس دنیا میں ہیں جو اپنی میت کو بڑے احترام اور بڑے انصرام کے ساتھ میں قبر میں دفن کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں. سوائے مسلمانوں کی اتنے ادب و احترام سے کوئی بھی ملت اس دنیا میں اپنے میت کو دفن نہیں کرتی. غرض دوسری باتیں کہیں آگے نہ بڑھ جائیں، اصل مضمون رہ نہ جائے. آدمی کو مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوگا، ہمیں اس پر گفتگو کرنی. مسلمانوں میں کئی لوگ برائے نام اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کا ایک طبقہ ہے جو عذاب قبر کا منکر کہتا ہے کہ عذاب قبر نہیں ہوتا. بعض لوگوں نے کہا کہ امام غزالی یہی کہتے تھے، مگر امام غزالی پر یہ الزام ہے
کہ امام غزالی اس کے قائل تھے کہ میت کو عذاب نہیں ہوتا. مشکات میں سیاستہ میں محدثین سے ابواب قائم کی ہیں اس بات عذاب قبر کے، جس میں ہم بیان کریں گے کہ عذاب قبر کا ثبوت ہے یا نہیں، اس کو بیان کیا گیا. اب آئیے چند احادیث مقدسہ جس میں کچھ بخاری کی ہیں، مسلم کی ہیں، ترمذی شریف کی ہیں، اور ان سب کو صاحب مشکات نے ایک باب بنا کر اس میں اسے نقل کیا. ان میں ہم چند حدیثیں بیان کرتے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میرے پاس ایک یہودی عورت آئی تو آنے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ کیا عذاب قبر ہے؟ تو مجھ کو اس نے یہ بات کہی، اور کہنے کے بعد وہ کہنے لگی کہ عذاب قبر ہے. تو ام المومنین سے کہا کہ تم عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو. جب وہ چلی گئی یہودی عورت تو میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میت کو قبر میں رکھنے کے بعد اس پر عذاب ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ قبر کا عذاب حق ہے، عذاب قبر ہوتا ہے قبر میں. تو یہ جب حضور نے فرمایا، اس کے بعد فرماتی قسم خدا کی جو نماز حضور نے میرے سامنے پڑھی، جب حضور گھر میں نماز پڑھتے اور جماعت کے لیے باہر چلے جاتے یعنی نماز پڑھانے جاتے، تو جو نماز حضور میرے سامنے پڑھتے قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ پوری زندگی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہر نماز کے بعد حضور نے عذاب قبر سے بچنے کی دعا نہ کی، عذاب قبر سے بچنے کی دعا نہ کی ہو. کوئی نماز میں نے نہیں دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے یہ دعا نہ کی ہو. تو حضور علیہ السلام کا یہ دعا کرنا کیا اس لیے تھا کہ معاذ اللہ حضور کے لیے عذاب قبر ہے، بلکہ یہ تعلیم امت کے لیے تھا، آپ کو یہ بتانے کے لیے تھا، ہمیں یہ بتانے کے لیے تھا کہ جب آدمی نماز پڑھے تو نماز پڑھنے کے بعد ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ عذاب قبر سے پناہ مانگے. حضرت زید بن ثابت کی روایت جس کو امام مسلم نے نقل کیا، اور امام مسلم کے حوالے سے صاحب مشکات اس حدیث شریف میں مشکات میں انہوں نے نقل کیا. زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سواری پر سوار تھے، خچر پر. تو ہم ایک بنی نجار کا ایک باغ تھا، ہم لوگ اس باغ میں پہنچے اور حضور علیہ السلام سواری پر سوار. اچانک آپ کی سواری بت کی، اور اتنی بت کی کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں یہ سواری حضور علیہ السلام کو گرا نہ ڈالے. ہمیں یہ فکر لاحق ہوئی، مگر پھر اس کے بعد سواری سنبھل گئی. حضور نے دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا کہ وہاں اس کھیت میں اس باغ میں چند قبریں بنی ہوئی، وہ 3-4 قبریں تھیں. وہ قبریں تھیں اور اسی کے پاس آن کر کے خچر بت کا. حضور علیہ السلام جب خچر صحیح ہوگی آپ کی سواری، آپ نے کسی سے پوچھا کہ تمہیں ان قبر والوں کا حال معلوم؟ یہ جو 3-4 قبریں بنی ہوئی ہیں یہاں، کسی کو اس قبر کا حال معلوم ہے؟ ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان قبر والوں کا حال معلوم. تو آپ نے فرمایا ان قبر والوں کا کیا حال، ان کا خاتمہ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کے سب مشرک، یعنی یہ سب کے سب مشرک تھے، یہ ان کی قبریں ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگ کی خلاصی اور اس سے بچنے کی اللہ کی پناہ مانگو. زید ابن ثابت کہتے ہیں ہم نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آگ سے اپنی پناہ میں رکھنا. پھر اس نے فرمایا اب تم دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے فتنے سے تمہیں محفوظ رکھے اور اپنی امان میں رکھے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ بھی دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا اور اپنی حفظ و امان میں رکھ. فرما پھر تم یہ دعا کرو کہ ظاہری اور باطنی جو گویا فتنے ہیں اللہ ان سے تمہیں محفوظ رکھ. رابعہ نے کہا ہم نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری و باطنی جتنے فتنے ہم کو تو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پھر فرمایا کہ تم دجال کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ. پھر ہم نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی. اور حدیث شریف میں ہے کہ فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم میتوں کو دفنانا چھوڑ دو، یعنی یہ خوف اگر نہ ہوتا کہ تم میتوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا کہ جو میت پر عذاب قبر ہو رہا ہے وہ تمہیں دکھا دے اور وہ تمہیں سنا دے. کیا مطلب ہوا؟ اگر میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ قبر کا فتنہ یا مردے پر جو قبر میں بیت رہی وہ تمہیں ان کی چیخ اور اس کا چلانا، ان کا شور تمہیں سنا دے.
اور تمہیں دکھا دے کہ مردے پر کیا بیت رہی ہے، تو مجھے خوف ہے کہ تم اپنی میتوں کو دفنانا، تم تو گڑھے میں اتارنا چھوڑ دو اپنی میت کو۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا تو میں اپنے رب سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کا عذاب دکھا دے، اور جو کچھ وہ چلا اور چیخ رہے ہیں وہ انہیں دکھا دے۔ اور فرمایا، ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا اور جب وہ عذاب الہی سے چیختا اور چلاتا تو فرمایا سوائے انس اور جن کے سب اسے سنتے ہیں، سوائے انسان اور جنات کے سارے لوگ اس کی چیخ و پکار کو سنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سواری جو وہاں بٹکی تو اس نے اپنے آنکھوں سے عذاب قبر یا وہ شور سنا کہ جس کی برداشت خچر میں نہیں تھی اور وہ بدک گیا۔ تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ تم میتوں کو دفناؤ گے نہیں تو میں تمہیں دعا کرتا اللہ تعالیٰ کے حضور کہ تمہیں قبر کا فتنہ، قبر کا عذاب، جو میتیں مردے چیخ رہے ہیں ان کی آوازوں کے تمہیں سنا دے۔ ہم آپ کو سمجھنے کے لیے اتنی ہی بات کافی۔ اب آئیے حدیثیں اس میں کئی، اب اس میں ہم سب کی تلخیص جمع کرتے ہیں کہیں کہیں اور ہر ایک کے حوالے کے ہم ذمہ دار کہ جہاں ہوگا ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں، مضمون کو مختصر کرنے کے لیے ان کی ہم تلخیص بیان کرتے۔ فرمایا کہ جب آدمی مرتا اور اس کو قبر میں اتارا جاتا، قبر میں اس کے اعزا اقربا اسے چھوڑ کر جب جاتے ہیں تو ایک حدیث شریف میں اتنا ہے کہ ان کے چلنے کی آواز بھی مردہ سنتا، چلنے کی آواز بھی مردہ سنتا۔ پھر اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، کہیں صرف مطلق فرما دو فرشتے آتے ہیں، کہیں فرمایا ایک کا نام ہے منکر اور ایک کا نام ہے نکیر، اور دونوں کو ملا کر کے بھی کہہ دیتے ہیں نکیرین، تسنیے کے صیغے کے ساتھ، ایک منکر ایک نکیر، اور دونوں کو ملا کہتے ہیں کہ نکیرین آتے ہیں۔ تو آنے کے بعد بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ وہ بہت ہولناک ان کی شکل اور اس طریقے سے اپنے ناخن اور پنجوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے، ان کی آنکھوں سے ایسا لگتا ہے کہ آگ کے شعلے نکل، اور بہت جھڑک کر کے میت کو اٹھاتے ہیں، بہت جھڑکنے کے ساتھ ان کی روح ان کے بدن میں لوٹا دی جاتی، ان کو زندہ کر دیا جاتا، اور جھڑکنے کے بعد ان سے 3 سوال کیے جاتے ہیں، بہت تیز ترار آواز ان سے 3 سوال کیے جاتے۔ وہ 3 سوال کیا ہیں؟ اس سے پوچھا تھا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جو مسلمان ہو، جس کا خاتمہ بالخیر ہو، اللہ تعالیٰ کا کرم اور حضور کی عنایت شامل ہو، تب کیا ہوتا؟ جب اسے اٹھایا جاتا تو اٹھانے کے بعد ایک حدیث شریف میں ہے سبحان اللہ کسی مشکات میں کہ جب وہ اٹھتا اس کی روح کے بدن میں ڈالی جاتی تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے عصر کا وقت، سورج ابھی غروب ہونے والا اور عصر کا وقت اس کو معلوم ہوتا ہے، بجائے فرشتوں کے سوالات کا جواب دینے وہ کہتا مجھے چھوڑو میری نماز کا وقت ہو گیا۔ سبحان اللہ، جب فرشتے کہتے ہیں لو اس کو تو قبر میں بھی نماز یاد آ رہی ہے تو اس پہ رحم ہوگا یا نہیں؟ یہ کب ہوگا؟ کہ جب کہ آپ نماز کے عادی بن جائیں، نماز کی عادت ڈال دیں کہ جب وقت ہو بغیر سستی اور کاہلی کے اٹھ کر کے اپنی نماز کے اہتمام اور انصرام کریں۔ اگر آپ اس کے عادی ہو گئے، ہاں ٹھیک ہے ابھی ذرا وقت ہے پڑھ لیں گے، یہ سستی جو ہے وقت کے اندر نماز نہ پڑھنے کی یہ اتنی بھیانک ہے کہ آپ کو قبر میں بھی پریشان کرے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے نماز پر کلام کرتے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ قول پیش کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے عنان حکومت سنبھالی، خلافت کے تخت پر متمکن ہوئے، اپنے تمام عاملین تمام گورنر کو خط لکھا اور خط میں لکھا کہ سب پر لازم ہے کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، جتنے میرے گورنر جتنے عامل سب نماز کی پابندی کریں، اس لیے کہ جو آدمی نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو دنیا اور دین کے کسی معاملے میں بھی وہ پھر انصاف نہیں کر سکتا، ہر کام اس کا نافذ ہوگا۔ اگر اس نے اللہ کی اس امانت کو ضائع کر دیا تو دوسری امانتوں کو بدرجے اولا وہ ضائع کرے گا، لہذا نماز کو پابندی سے پڑھنا تم پر ضروری ہے۔ اگر تم نے نماز کو ضائع کیا تو سرکاری خزانوں کو بھی تم ضائع کر دو گے، لوگوں کو سزائیں بھی غلط دو گے، عدل نہیں کرو گے، انصاف نہیں کرو، لہذا نماز کی پابندی سب کے لیے ضروری ہے۔ تو وہ آدمی جو نماز کا عادی ہوگا وہ کہے گا چھوڑو مجھے تو نماز پڑھنے دو، اس لیے کہ نماز عصر کا وقت جایا جاتا۔ اور ایک روایت میں پوچھا من ربوں کا، وہ کہے گا ربی اللہ،
میرا رب اللہ تبارک و تعالی. آپ سن رہے ہیں، بلکہ بنیادی جب ہم کہیں قاعدہ بھی پڑھیں بغدادی تو اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ 3 سوال میت سے ہوں گے. ابتداء من ربوں کا، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ تبارک و تعالی. پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور تیسرا سوال کیا ہوگا؟ کہیں صرف ایک ہی سوال اور کہیں تینوں سوالوں کو بیان کیا گیا. مجموعہ اس کا یہ ہے کہ جب آدمی سے تیسرا سوال کیا ہوگا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہوں گے اور فرشتہ انہیں دکھا کر گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے قبر والے اس شخص کے بارے میں تو کیا جانتا؟ اور بعد میں یہ ہے کہ تو جانتا ہے کہ تیرے پاس اللہ کی طرف سے وحی لانے والے، پیغام دینے والے کون تھے؟ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ نے تیرے پاس ایک ڈرانے والا بھیجا؟ کیا تو اس کا نام جانتا؟ اور ایک میں یہ ہے کہ حضور کو دکھا کر پوچھا جائے گا، جیسے کہ حدیث کے الفاظ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو تیرے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا ہے اس کو تو جانتا ہے کیا ہے؟ لیجئے جب کافر ہوگا تو کافر کیا کہے گا؟ ما دینوں کا، ہاں 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 میں نہیں جانتا. من ربوں کا، ہاں 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 میں نہیں جانتا. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہے گا ہاں ہاں میں نہیں جانتا. جو لوگ کہتے میں بھی وہی کہتا تھا مگر میں نہیں جانتا. اس کا حال کیا ہوگا اس کو ہم بعد میں بیان کریں. یہ تو ناکام ہو گیا امتحان. اور جو مومن ہوگا مسلمان وہ کیا کہے گا؟ کہا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو وہ جو آدمی ہے مرنے والا جس سے تیسرا سوال یہ کہ جائے گا وہ کہے گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جو ایک رتن یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، یہی پیغام لائے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اب کیا ہوا؟ سبحان اللہ. اب فرشتہ کیا کہے گا؟ لیجئے ایک جگہ حدیث یوں بھی ہے کہ جب یہ تینوں سوالات کا جواب دے لے تب فرشتہ کیا کہے گا؟ فرشتہ کہے گا نم کنمت العروس، قبر والے اب تو قیامت تک ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، سوائے وہ شخص کے جو سب سے زیادہ تجھے محبوب ہو، سوائے اس شخص کے تجھے اب قیامت تک کوئی نہیں جگائے گا. اب تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی. اب آئیے دونوں کا حال دوسری حدیثوں میں. جب وہ کہے گا میں تو نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تو میں بھی کہتا تھا. اب فرشتہ کہے گا یہ تم پہلے ہی سے جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا. اور اس کے بعد کہا جائے گا لے آؤ جہنم کا بستر اور بچھاؤ اس کی قبر، اور اس کو جہنم دکھایا جائے اور جہنم کی ایک لو دوسری لو کو کھاتی ہوگی. جیسا فرما فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. جانتے ہو ڈر اس آگ سے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، یہ ہے کافروں کے ٹھہرنے کی جگہ. تم ذرا اس سے ہوشیار رہنا. ایک آگ دوسرے آگ کو کھا رہی ہوگی اور اس سے کھڑکی کھول دی جائے گی اور اس کے بعد تا قیام قیامت وہ عذاب میں مبتلا رہے گا. اور مومن کے لیے کیا ہے؟ فرشتہ کہے گا ہم پہلے ہی سے جانتے کہ تو ایسا ہی کہے گا. اور ایک حدیث میں جب یہ کہے گا کہ یہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان سے کوئی ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ میرا بندہ سچا ہے، اس نے سچ کہا، لاؤ اس کے لیے جنت سے ایک بچھونا. اور اس کے لیے جنت سے بچھونا لایا جائے اور لانے کے بعد دونوں کھڑکیاں کھولی جائیں. جہنم کی کھڑکی کھولی جائے کہ ایک آگ دوسری آگ کو کھا رہی. کہا جائے گا کہ دیکھ اگر تو پیارے مصطفیٰ کا غلام نہ ہوتا، اگر تو مسلمان نہ ہوتا، اگر تو امتحان میں کامیاب نہ ہوتا تو پھر دیکھ یہ تھا تیرا ٹھکانہ جس سے اللہ نے تجھے بچایا. اب اس کے بعد جنت کی کھڑکی کھولی جائے اور جنت کا بہترین قسم کا بچھونا لباس آئے گا اور آنے کے بعد میں جنت کی کھڑکی سے تا قیام قیامت ٹھنڈی ہوائیں اسے قبر میں آتی رہیں گی اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا. تو آپ نے دیکھا. اب مجھے بتائیے، یہ آپ نے کبھی سنا ہوگا، وقت کم ہے، کبھی کبھی میٹرک کے انٹر کے امتحان ہوتے ہیں، پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے. تو پیپر جب آؤٹ ہو جائے اگر وہ پکڑا جائے تو امتحان ملتوی ہو جاتا ہے. بھائی پیپر آؤٹ ہو گیا. اچھا یہ بتائیے کہ پیپر آؤٹ ہو گیا اور اس کے بعد سارے لوگ پیپر آؤٹ ہونے کا اپنی تیاری کر لیں، جو سوالات آنے والے پہلے سے پتہ لگ جائیں تو کوئی بھی طالب علم فیل ہی نہیں ہوگا، سب کامیاب ہو جائیں، اس لیے کہ پیپر آؤٹ ہو گیا.
ارے یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ ہمارے سرکار نے قبر میں جانے سے پہلے پیپر آؤٹ کر دیا. دیکھو تم سے یہ 3 سوال کیے جائیں گے، اب اس کی تم تیاری رکھو. ارے پیپر تو آؤٹ ہو گیا، اب اس پیپر آؤٹ ہونے کے بعد بھی کوئی ناکام ہو جائے اس سے بڑھ کر کون بد نصیب ہوگا جو پیپر آؤٹ ہونے کے باوجود بھی ان 3 سوالوں کا جواب نہ دے. تو اس سے بڑھ کر کے بدقسمت عزیزان گرامی کون ہو سکتا جو ہر جواب پر کہا گا کہ ہاں ہاں میں نہیں جانتا، ہاں ہاں میں نہیں جانتا. اور اس کے بعد ایک فرشتہ، ایک روایت اسی مشکات میں ہے کہ ایک فرشتہ گونگا، بہرا، اندھا اس پہ مسلط کر دیا جائے گا، نہ وہ اس کی چیخ پکار کو سنے گا اور اس پہ گرز لے کر کے اور اس کی پٹائی کرتا رہے گا، مارتا رہے گا تا قیام قیامت. اور مسلمان کو کہا جائے گا کہ نم کنمت العروس، تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. اور ایک حدیث شریف میں کہ ادھر 70 ادھر 70 ادھر 70 ادھر 70 اس کی قبر جو ہے 70 گز جو ہے وہ وسیع ہو جاتی تاکہ وہ آرام سے جو ہے وہ قبر میں لیٹا رہے. اور اسی مشکات میں ایک حدیث شریف یہ بھی ہے کہ اس کے سوالات کے جواب کے بعد کیا ہوگا کہ سبحان اللہ اس کی قبر کو تا حد نگاہ، جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک اس کو وسیع کر دیا جاتا ہے کہ وہ نہایت آرام اور سکون کے ساتھ وہ اپنی قبر میں تا قیام قیامت جو ہے وہ لیتا رہتا ہے. اب اس پر کیا ہوتا ہے کہ روح اس پر لوٹانے کے بعد یہ سوالات کیے جاتے ہیں. اور اب بحث یہ چلی کہ بھئی یہ روح قصوروار ہے یا بدن، تو اس کی اعلیٰ حضرت امام اہل حدیث بڑی بہترین مثال دی. کہا یہ دونوں قصوروار. یہ کیسے دونوں قصوروار ہیں؟ کہا بالکل یہ منظر ایسا ہے کہ بھئی یہ کام تو بدن کر رہا ہے، پٹائی دونوں کی ہو رہی. یہ کہتے ہیں یہ ایسا معاملہ ہے بالکل کہ ایک جگہ ڈکیتی ہو رہی، کہیں چوری کی، ایک تھا اندھا ایک تھا لنگڑا. اب کیا ہوا، اندھے نے لنگڑے کو کندھے پہ بٹھایا اور جناب لنگڑا اس کو گائیڈ کرتا رہا، بتا اب ادھر چل اب ادھر چل، اب یہ تالا کھول یہ تالا، یہ کمرہ کھول، اب یہ سب بتاتا رہا. اور دونوں نے مل کر چوری کی کیونکہ یہ تھا لنگڑا، یہ کندھے پہ بیٹھ گیا اندھے کے، اور اندھا چل کر اپنے منزل پر پہنچ گئے. اب جب چوری ہوئی تو قصوروار کون ہوئے؟ یہ دونوں قصوروار ہوئے. لہذا قصور روح کا بھی ہوا اور قصور جو ہے وہ بدن کا بھی ہوا. لہذا دونوں پر عذاب کیا جائے گا اور یہ عذاب تا قیام قیامت عزیزان گرامی جاری رہے گا. اللہ اکبر. اب آپ سمجھے ہم نے جو پہلے گفتگو کی کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر کی زندگی کو یاد کر کے سب سے دیا اس لیے روتے کہ قبر سب سے پہلی منزل ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اگر رحم فرما دے تو آنے والے تمام مرحلے جو ہیں وہ بہت آسان ہوں گے. اور قبر کی زندگی کا حال یہ کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، 24 برس کی عمر. حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد صرف 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصال. یہ تعلیم امت کے لیے وقت نہیں ورنہ ہم اس پر بحث کرتے. جب ان کو سپرد خاک کیا جانے لگا ہے، اصول سنیے کیا، تو حضرت ابو ذر غفاری انہوں نے دیکھا اس منظر کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو ہم قبر میں اتارنے کے لیے آئے. جب قبر میں اتارنے لگے ابو ذر غفاری نے قبر کو مخاطب کر کے او قبر تجھے پتا ہے آج ہم کسے چھوڑنے کے لیے آئے؟ یہ رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں اور یہ حضرت حسنین کریمین کی والدہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ. جب انہوں نے پکار کر یہ کہا یہ ہماری ہدایت کے لیے، قبر سے آواز آئی ابو ذر غفاری کیا قبر رشتہ داری بیان کرنے کی جگہ، کیا اقارب اور گویا خیش اور کیا اعزاء اقربا کی تعلق بیان کرنے کی جگہ؟ یہاں تو وہ فلاح پاتا ہے جس کے اعمال درست ہوں گے. اللہ اکبر. یہ حسب اور نسب وہاں کام نہیں آئے گا، یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا. ورنہ حضور فرماتے جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو جبریل امین نے آن کر کہا یا رسول اللہ ان کا نام فاطمہ رکھیے اور فاطمہ کا معنی ہی جنتی کے. اور حضور نے فرمایا ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے یہاں گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا باہر آئیں دروازہ کھولنے کے لیے. حضور دروازے پر تھے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو گئے کہ میرے حلق کے نیچے کوئی ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں اترا، میں 3 دن سے پانی پی رہی. حضور نے فرمایا صبر کر. اپنے شکم سے دامن اٹھایا اور کہا دیکھ مجھے تو 7 دن ہو گئے
میں نے کچھ نہیں کھایا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بیٹی کیا تو اس بات پر مطمئن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا؟ جب دنیا میں فرما دیا تو جنتی ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ کوئی پیر زادہ، کوئی سید زادہ، کوئی عالم زادہ جو جی چاہے کرتا ہے، یہ کہے کہ مجھے قبر میں کون ستائے، میں تو قبر کے فتنے سے محفوظ ہو گیا، اس لیے کہ میرا باپ تو بہت بڑا پیر، میرا باپ تو بہت بڑا مرشد، میرا باپ تو بہت بڑا عالم ہے۔ خوب یاد رکھو وہاں وہ کام آئیں گے جو اعمال ساتھ ہوں گے۔ اور کسی نے خوب کہا کہ جناب آدمی دنیا بھر میں جو جی چاہے کمائے مگر ساتھ صرف وہ 22 گز لٹھا لے کر کے جاتا، اپنے کفن کا کچھ ساتھ نہیں جائے گا، اور وہاں اعمال ہی کام آئیں گے۔ اور قبر کی منزل بڑی آسان ہے، ہاں اس کے لیے بہت آسانی ہے کہ جو حضور کا سچا پکا غلام ہو، نمازوں کی پابندی کرو، حضور کے سچے پکے غلام بن جاؤ، کوئی منزل تمہارے لیے کٹھن ہوگی نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں جا کے واپس کوئی آتا نہیں میر، کہتے ہیں کہ زمین تلے آرام ہے بہت، تو اسی کو لیے آرام اور سکون اور طمانینت ہے جس نے اپنی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں گزارا ہو۔ تو لوگوں نے قبر کو یا اس منزل کو آسان سمجھا۔ حضور کا یہ ارشاد، اگر مجھے خوف نہ ہوتا تو میں اللہ سے کہتا مولا ان کو مردوں کا حال بتا دے، یہ کیسے چیخ اور چلا رہے، لیکن تم کیا ہوگے، ڈرنے کے بعد اپنی میت کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ اس لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کرتا، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کبھی سوچا غفلت کے پردے تیری آنکھوں پر پڑ گئے کہ 5 آدمی جاتے ہیں قبرستان اور ایک کو قبر میں رکھنے کے بعد 4 واپس آتے ہیں خدا کے لیے، اس منظر کو اپنے سامنے رکھ۔ جب یہ ساری چیزیں آدمی کے ذہن میں ہوں گی، آدمی کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، کبھی گناہ نہیں کرے گا، کسی کا غضب نہیں کرے گا، کسی کا دل نہیں دکھائے گا۔ محترم حضرات، یہ ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس میں ابھی کئی پہلو جو ہیں وہ بہت ہی تشنا ہے، مگر کسی اور موقع پر ہم انشاءاللہ عرض کریں گے۔ آپ اس جمعے کے موقع پر یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو قبر میں پیارے مصطفیٰ کو پہچان لیں، اور جب حضور کو پہچان لیں سوالات کا جواب کامیابی سے دے دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ مجدہ کہ نم کنمت العروج تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، یہ مجدہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔